میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائی دیتی ہوں کہ ایک کتاب مجھے موصول ہوئی ہے اور یہ کتاب، اس کا نام ہے وار زون۔ اچھا، وار زون جو ہے یہ افغانستان اور پاکستان کے متعلق یہ کتاب ہے اور اس کو لکھا ہے سینئر جرنلسٹ، کالمنسٹ، پرنٹ سے وابستہ رہے، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ کام کرتے ہیں اور بڑے زبردست رائٹر ہیں، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان اور وہاں پہ دہشت گردی اور جو ملیٹنسی، اس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ عقیل یوسفزئی صاحب، عقیل یوسفزئی ایک دن ہمارے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں، انہوں نے یہ کتاب اپنی بھیجی پڑھنے کے لیے، کچھ کافی میں نے پڑھ لی ہے اور اس کا پڑھنا جاری ہے۔ تو کتابیں جب ملتی ہیں تو ان کو ضرور بتانا چاہیے، دکھانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ عقیل یوسفزئی صاحب۔ خبریں تو بہت سی ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو جس کے اوپر بڑی سیلیبریشن کی جا رہی ہے دھوم دھڑکے کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اور گولڈ میڈل سیکیور کر لیا۔ 2 گولڈ میڈل ہو گئے اس مرتبہ ہمارے کامن ویلتھ گیمز میں۔ اس کے علاوہ جو گولڈ میڈل ارشد ندیم نے حاصل کیا ہے وہ 1962 کے بعد کامن ویلتھ گیمز ایتھلیٹکس میں پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل ہے۔ بڑے برے سپورٹس کے حالات تھے پاکستان، کرکٹ کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو بہت بڑی خبریں ہیں جو آ رہی ہیں، اتنے اچھے، بڑا اچھا یہ ہمارا اس وقت فیس چل رہا ہے سپورٹس میں۔ اور اس میں یہ کہ بڑے ان کے انعامات کا اعلان کیا گیا ارشد ندیم کے لیے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ صرف پاکستان کا ہی ریکارڈ انہوں نے قائم نہیں کیا بلکہ ایشیا کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑا ہے یا قائم کیا کہ جس میں 90 میٹر سے زیادہ ان کی تھرو گئی ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، بہت زبردست، سب کو مبارک ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے، اور وہ اس جلسے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب کا آغاز ہوگا۔ تو آفٹر 26 ایئرز آف اسٹرگل اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنا دور بھی پورا کر لیا، انہوں نے اقتدار میں رہے 4 سال، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو جلسہ ہوگا یہ سٹارٹ ہوگا انقلاب کا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح۔ لیکن یہ سب خبریں چھوڑ کر میں ایک اور خبر پر آج بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیے، کچھ دنوں سے ذرا چرچا ہے ایک سانحے کا، حادثے کا، اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا مہم بھی چلی، کیمپین بھی چلائی گئی، بہت سی کچھ ایسی چیزیں چلی جس کے اوپر بڑے ایسے ریمارکس سوشل میڈیا پہ استعمال ہوئے، پاس کیے گئے کہ جس کے متعلق باقاعدہ لگا کہ جیسے تو یہ لڑکے لڑکیاں جو ان کو تو باقاعدہ پتہ ہے یہ وہیں پہ موجود تھے جہاں پہ سازش گڑی گئی ہے، اس طرح کی صورتحال چلتی رہی۔ لیکن اب اسلم رئیسانی صاحب نے ایک سپیچ کی ہے، کچھ باتیں کی ہیں اور ان باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کچھ ملین سبسکرائبرز والے بھی ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت ٹی وی بہت بڑا چینل ہے، اس پہ بھی اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہو۔ میں آج اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے سپیچ کے جس حصے کو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے اصل میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے اپنی سپیچ میں اسی حادثے پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ 2 خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکن ایمبیسی نے بائی مسٹیک ٹیکٹیکل ڈرون ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا، اس کے لیے انہوں نے اپولوجائز کیا۔ اور دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ براس کی طرف سے کہ انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے کیا، اور پھر تیسری طرف سے ایک اور خبر آتی ہے، پھر چوتھی طرف بھی سوچا جاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہوا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کافی سٹوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جس میں انہوں نے 1-2 سٹوریز جس کے اوپر پہلے ہی سبھی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، انہوں نے کوئی یہ نہیں، ایسی کوئی ذکر نہیں کیا کہ جی یہاں پر سازش ہوئی ہے یا یہ جو ہے ان کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے یہ کیا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ لیکن انہوں نے جو اس میں امریکن ایمبیسی کی طرف سے جو اپولوجائز کیا گیا، جو انہوں نے بات کی، یہ ایک تھوڑی سی نئی بات ہمیں نظر آئی، کیونکہ اگر کوئی ایسا لیٹر ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو ان کو بتانا چاہیے انہوں نے دیکھا ہے یا ان کو کس نے بتایا۔ لیکن اس کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا، تو ایسا کہنے والا میں سمجھتی ہوں کہ ملک کا دوست نہیں دشمن ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں ان کی سپیچ کی، اس کے علاوہ جو ان کی سپیچ کا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، بات ہے وہ کرنے والی۔ لیکن پھر بھی گرفتاری، یعنی اگر کوئی اپنے دل کی بات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے بلوچستان سے، کوئی ایک ایسا انسان جو کہ کتنی مرتبہ محمد اسلم خان رئیسانی is a 4 times elected member of Provincial Assembly of بلوچستان، اور انہوں نے 2008 سے 2013 تک ایز اے چیف منسٹر بلوچستان بھی سرو کیا۔ وہ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر وہ جو لڑکے لڑکیاں کر رہے تھے تو انہوں نے اب یہ بات کی ہے امریکن ایمبیسی کی طرف سے، تو ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے جو بات یہ کی جا رہی ہے۔ اس میں بڑی بات کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے جو سپیچ کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم سی پیک کو کیا کریں گے۔ ہم نے یہ کہا کہ سی پیک کے جو بھی سارے منصوبے ہیں ان کو ایوان کے تحت، اسمبلی پارلیمنٹ کے تحت لایا جائے،
نہیں کیا گیا, ہماری بات نہیں سنی گئی, اور اس کے جو ایوان ہے اس کے وقار کو پامال کیا گیا. تو ہم لعنت بھیجتے ہیں, ہم کیا کریں اس کو. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جو خزانے نکلتے ہیں, جو نکال کے لے جاتے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے, اس کا حساب کیوں نہیں دیتے, یا ہمیں کیوں نہیں کچھ ملتا. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ چائنا تمہارا دوست ہے, تم یہ سمجھتے ہو, تو چائنا تمہیں سگریٹ کے کھوکھے کی طرح سمجھتا ہے, چائنا تمہیں سگریٹ کے کھوکھے سے زیادہ نہیں سمجھتا. اچھا, اس میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے اس پہ بھی ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو فیڈریشن کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم توڑنے کی کوشش کریں, تو نہیں, تم توڑنا چاہتے ہو اس ملک کو, ہم نہیں توڑنا چاہتے, ہم تو اس کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. پھر ان کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر را کا مداخلت ہے, انڈیا کی مداخلت ہے, تو انڈیا کا باپ آئے گا یہاں پر بلوچوں کے درمیان, اس بلوچستان میں بلوچوں کے درمیان کیا انڈیا کا باپ آئے گا. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی کوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, یعنی جو یہاں کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں سنی جا رہی, وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور آپ ان کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں. اصل جو وجہ ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا. میں آپ کو ان کی سپیچ کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتی. اس کی وجہ یہ, میں کیوں یہ بات کری, میں اس لیے کری ہوں کہ یہ جو اسلم رئیسانی صاحب کی سپیچ ہے نا, یہ تاریخ میں لکھی جائے گی, جس طرح اور بہت ساری تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں اسٹیٹمنٹس اور باتیں, جس پہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ نہیں دیکھا گیا تھا, یہ دیکھنا چاہیے تھا, یہ نہیں کیا گیا تھا, یہ کہ ان کی ان باتوں کو جو ہے کیوں نہیں کیٹر کیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپیچ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے, جس میں جی کہ جو چیف منسٹر رہ چکا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے, جو کہ وہیں کا حصہ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو اس کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا. تو میں آپ کے سامنے ان کی سپیچ کے کچھ پوائنٹس رکھے دیتی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھیں کھل جائیں, کسی کا دماغ کھل جائے, اور وہ یہ جان سکے کہ نہیں, اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور یہ باتیں صرف وہی نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک جو کیمپین چل رہی تھی گوادر میں, اس پہ جب بات کی تھی, تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں, اپنا کہنے کا انداز ہوتا ہے, یہی باتیں انہوں نے ہمارے پروگرام کے اندر بیٹھ کے کی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ کی جو ٹیلی ویژن کے پروگرامس ہیں ان کی جو ریٹنگس کی وجہ سے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے ملک کے بلوچستان کے اور گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو نہیں دکھا رہے, وہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہی باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن میں آپ کو ان کا تھوڑی سی سپیچ کا حصہ سنوائی دیتی ہوں, آپ ذرا خود سن لیں. 1 ملین پارٹی مجھے کہتے ہیں آپ بلوچ لوگ شرارتی ہیں. میں نے کہا آپ کس بات کی شرارتی ہیں؟ میں نے کہا ہم تو آزاد ریاست تھے, ہم 44% آف لینڈ ماس آف پاکستان, ہم تو یہاں شامل ہوئے, کیونکہ میرا بھائی بم دھماکے میں مارا گیا کوئی 400 لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد کوئی 3 مہینے کے بعد وہ الیکشن ہوئے, I was returned to the assembly. تو پہلا میرا قرارداد یہ تھا کہ سی پیک کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کو ایوان کا پراپرٹی بنا جائے, so that we know what deals have been struck by those people, you know, who are to be reckoned with, who are powerful. لیکن آج تک 4 سال ہوتے ہیں کہ اسمبلی کے سیکریٹری کو پامال کر کے, پریولیج کو بریچ کر کے آج تک وہ معاہدہ ہمارے سامنے پیش کیا. تو کیا خیال ہے, کہتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے, ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو چائنا کے ساتھ انہوں نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا دھندا شروع ہے, کم از کم ہمیں بلوچ پشتون کو پتہ چلے کہ ہمارے علاقے سے جو ویسٹرن روٹ گزر رہا ہے اس میں ہمارا کیا ہے. اب اس قسم کے سی پیک کو میں کیا کروں گا, میں دعوت بھیجتا ہوں. 2 خبریں ہیں, ایک تو امریکن ایمبیسی سے آیا ہے, they apologized that by mistake their tactical drone targeted this helicopter. دوسرا پراس سے آتا ہے, بلوچ راجے آج ہوئے سنگت, وہ کہتے ہم نے مارا. اب کس نے مارا ہے؟ اب تو پھر یعنی تیسری طرف بھی انسان کا سوچ جاتا ہے, چوتھی طرف بھی جاتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کمز وتھ پیس. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسن کو رعا کرو. ابھی میں بالکل نہیں کہوں گا ہمارے مسنگ پرسن کو رعا کرو.
میں کہوں گا ہمارے مسنگ پرسن کو پاکستانی عدالت کے سامنے پیش کرو. آپ اتفاق کرتے ہو نہیں؟ These people who are fighting in the mountains against Pakistani army, they are a different breed altogether. They are not those people who were in the army in the early 70s. یہ اور لوگ ہیں. یہ وکیل ہیں، ان میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، سارے تعلیم یافتہ ہیں. یہ بھی قبول نہیں کرتے آج، کیونکہ ریاستی جو غلط پالیسیاں ہیں، پرامن سیاسی جدوجہد پر ہم یقین رکھتے ہیں. ہمیں بالکل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پالیسیز نے کارنر کر دیا ہے. اب آگے آنے والے دن میں ہوگا کیا؟ میں اور اظہر خان اچکزئی ہم پاکستان کے فریم ورک کے اندر اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ حاصل کر کے رہیں گے. ماڈریٹ ایلیمنٹس کو اپنے پالیٹی سے آپ اس طرح اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے، تو پھر یا تو بندوق ہوگا، یا نہ کوئی قلم ہوگا، نہ عدالت ہوگا، یا نہ کوئی دلیل ہوگا، یا نہ کوئی ریزننگ ہوگا. آپ دیکھیں چاروں طرف، لک ایٹ یور نیبرز، جسٹ پوائنٹ آؤٹ اے فرینڈلی نیبر فار پاکستان. اسٹیٹ ڈز اینی بڈی نو؟ ایران کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایران کا ڈرون ہے، ایران کا they have a very ambitious plan of designing and making drones. They have a very ambitious plan of putting the خلاف یہاں سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. افغانستان، آپ چاہیں افغانستان بھی آپ لوگ کو پسند نہیں کرتا. چین آپ لوگ کو سگریٹ کا کھوکا سمجھتا ہے. چین کو آپ کہتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے، کہ پتہ نہیں درخت کے اوپر اور کٹر سے نیچے اور پتہ نہیں کیا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اشارہ نہیں دیا، چین آپ کو پیسہ نہیں، 1 ٹکا نہیں دے گا. جب تک IMF کا ترجوڑی نہیں کھلا، جب تک IMF نے چابی نہیں پھینکا، سعودی عرب UAE آپ کو کوئی 1 ٹکا نہیں دے گا. کشمیر آپ کہتے ہیں کشمیر یعنی صاحب گاندھی کے لیے کھڑا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. اب میرے خیال میں G8 کی میٹنگ ہو رہی ہے امرتسر میں یا سری نگر میں کہیں، جہاں متحدہ عرب امارات کے بزنس مین نے وہاں تو IT پارکس بنانے کا انہوں نے پلان بنا ہوا ہے. وہ ہوٹلس بنا رہے ہیں. اور جو انویسٹمنٹ سعودی عرب نے انڈیا میں کیا، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں. ہمارے ساتھ $22 ارب کا ایک ریفائنری لگانے کے بعد انڈیا میں تو وہ بھاگے تھے $100 بلین کا وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہم انتظار میں کہ چین اور بھارت کب ان کا جھگڑا ہوگا تاکہ ہم عیش کریں. اس طرح نہیں ہے. ان کا چائنا انڈیا کا بائیلیٹرل ٹریڈ از مور دین $120 بلین. اگر ان کا دماغ خراب ہے چائنیز کا اور انڈینز کا کہ یہ اتنا انویسٹمنٹ ختم کرے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے. They cannot afford. ہم بیچ میں خوش ہیں، بس یہ لوگ جب احتجاج کریں گے ہم بیچ میں گھسیں گے، ہم ایسے کریں گے. اس طرح نہیں. پاکستان کے استحکام کا ایک واحد راستہ ہے. بلوچوں کی، پشتونوں کی، پنجابیوں کی، سندھیوں کی قومی حقوق آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے. جس ریکارڈنگ کا، جس پائپ لائن کا میں نے مخالفت کیا تھا، مجھ پہ خودکش بھی اسی سلسلے میں ہوا تھا. آج پھر وہی 850 کلومیٹر کا پائپ لائن گوادر سے جائے گا، ریکارڈنگ سے گوادر جائے گا. اور کہاں لے جائیں گے ڈونٹ نو. میں نے بات کیا میر عبد القدوس جو میں نے کہا کہ میر عبد القدوس ریئر ارتھ، اٹس مور ایکسپینسو. ریئر ارتھ آر مور ایکسپینسو منرلز دین کاپر اینڈ گولڈ. ریکارڈنگ کو آپ چھوڑیں. میں نے جب میں چیف منسٹر میں نے کہا کہ گوادر از اے مچ بگر گولڈ مائن دین ریکارڈنگ. اور گوادر ہم سے چھین لیا گیا. پاکستانی فیڈریشن کے اندر اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم لوگ پاکستان نہیں توڑنا چاہتے، پاکستان تم لوگ توڑ رہے ہو. ہم نہیں توڑ رہے پاکستان. اور ایک بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں رو کا مداخلت ہے، انڈیا کا باپ آئے گا ادھر ہمارے بلوچوں کے درمیان میں، پٹھان کے درمیان میں؟ کوئی نہیں آئے گا. جو بھی آج بلوچ پٹھان میں پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، ادھر کوئی انڈین نہیں ہے. کوئی گواہ، میرے دوست گواہ ہوں گے.
اب اسلم رئیسانی صاحب نے یہ تو کہہ کے کہ یہاں پہ تو باپ بھی نہیں آئے گا ان کا، کون آئے گا، تو یہ تو کہہ کے کھیل کا میدان ہی بند کر دیا۔ یہاں پہ تو جناب را کا ایجنٹ، را کی سازش، یہ سب کچھ چلتا ہے، تو اب وہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ کا یہ والا نیریٹو چلے گا تو پھر وہ کیسے چلے گا؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اسلم رئیسانی صاحب نے اس میں سے کون سی بات غلط کی ہے؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہماری جو پالیسیز رہی ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ کون سا کنٹری آپ کا نیبر کنٹری، ہمسائے میں دوست ہونا ضروری ہوتا ہے نا، کوئی ایک آدھا۔ انہوں نے کہا کیا ایران، افغانستان، بھارت، کوئی اور کنٹری، کون سا دوست ہے آپ کا؟ پھر یہ بات جو انہوں نے کی کہ چائنا آپ کو سگریٹ کے کھوکے سے زیادہ نہیں سمجھتا، اس میں کیا غلط ہے؟ پھر ایک اہم بات جو انہوں نے کی کہ سی پیک کے معاہدے ہوئے ہیں، ان کو ایوان کا پراپرٹی بنایا جائے، یہ ہم نے کہا تھا تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا کانٹریکٹس ہوئے ہیں۔ طاقتور لوگوں نے جو معاہدے کیے، پارلیمنٹ کے وقار پامال کیا گیا، آج تک وہ معاہدے ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں یا اس بات پر اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اس دوران، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہی از دی ریچسٹ لا میکر ان بلوچستان ود ایسٹس ورتھ $21 بلین روپیز کے ایسٹس ان کے ہیں، جو 2020 ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے، فیکٹس اینڈ فگرز سامنے آئے تھے۔ لیکن بات یہ کہ ہم نے کیا کیا، وہ جن اتھارٹیز سے یہ سوال کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ اس پوری سپیچ میں ان کی جو سب سے اہم بات مجھے لگی، ایسے تو ساری باتیں بہت امپورٹنٹ، بڑی اہم ہیں، آئی اوپننگ سپیچ ہے یہ، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی، یاد رکھا جائے گا کہ یہ سپیچ ہوئی تھی اور یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر کوئی ایک بات اٹھا کے پن پوائنٹ کیا جائے تو اس میں سے جو انہوں نے بات کی کہ میں نہیں کہتا کہ لاپتہ افراد کو چھوڑ دو، نہیں، میں مطالبہ نہیں کروں گا، میں ڈیمانڈ یہ کروں گا کہ لاپتہ لوگ، مسنگ پرسنز کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ان کی اپنی ریزرویشنس ہیں تو اس پہ بات ہونی چاہیے، اور جو لوگ یہ اگر کوئی ایسا سمجھ رہے کہ نہیں یہ تو بڑی، تو اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں کہ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے، ڈسکس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا اندر کے لاوے، یہ اندر نہیں پکتے رہنے چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اور گرمی لوگوں تک پہنچے، اس لاوے کی پتہ چلے کہ کس کے اندر کیا پک رہا ہے، اور پھر اس کے لیے اس کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ تو بس آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔